شب ہجر قسط نمبر 5۔ دوسری طرف بالاج ہر ممکن کوشش کر رہا تھا ثبوت حاصل کرنے کی۔ وہ ڈاکٹر جس نے بہرام کی موت کی خبر دی تھی اور بیان کا پوسٹ مارٹم کیا تھا، وہ ڈاکٹر بھی اسی دن سے غائب تھا۔ ایک کے بعد ایک بڑی خبر وہ چڑھا کر رہ گیا تھا۔ وہ پولیس آفیسر اور اس کے بعد یہ ڈاکٹر ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ وہ جلد سے جلد ماہی کو اس حویلی سے نکالنا چاہتا تھا۔ اس کی بہن بہت معصوم تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بہن کی زندگی یوں ہی برباد ہو۔ وہ معصوم تو اس گناہ کی سزا جھیل رہی تھی جو نہ اس نے کیا تھا نہ اس کے بھائی نے۔ مارے جلن کے اس کا برا حال تھا۔ اس کے پاس کوئی بھی نہ تھا جو اس کی مدد کر سکتا۔ بار بار جلن ہونے کی وجہ سے وہ جلے ہوئے حصے کو بار بار پانی سے دھو رہی تھی، جس کی وجہ سے اب چھالے بن گئے تھے، لیکن جلن پھر بھی کم نہیں ہو رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، لیکن یہاں اس کے آنسو صاف کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ بھلے وہ لڑکی غنی ہو کر آئی تھی، لیکن تھی تو شیر دل کی بیوی ہی نہ۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تھی کہ وہ دل کی عزت کو یوں اچھالے؟ اب تو حویلی واپس جانا ضروری ہو گیا تھا۔ آخر کو اس لڑکی کو اس کی اوقات بھی تو یاد کروانی تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ واپس جا کر جسے وہ اس کی اوقات یاد دلانے والا تھا، وہی اس کے لیے ایک بڑا امتحان ثابت ہونے والی تھی۔ جو اس کی زندگی تھی، اس کی زندگی کا یک طرفہ فیصلہ وہ کرنے لگا تھا۔ کیا وہ اپنی محبت کو پہچان جاتا، یا پھر انجانے میں اس کی تکلیف کا سبب بنتا؟ یہ تو وقت نے بتانا تھا، لیکن ایک بات تو پکی تھی، سب کی زندگیوں میں ایک نیا موڑ آنے والا تھا۔ شیر دل صبح سویرے گھر پہنچا۔ آج وہ آتے ہی سونے کے لیے نہیں گیا، بلکہ ٹریک سوٹ پہن کے ایکسرسائز کرنے کے لیے چلا گیا۔ گھنٹے بعد وہ وہاں سے لوٹا اور پھر فریش ہونے کے لیے اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ فریش ہو کر اس نے وائٹ کلر کی قمیض شلوار پہنی اور بلیک رنگ کی چادر اپنے کندھوں پر اوڑھ لی، اور جیسے جو پرفیوم اٹھایا وہ ماضی میں چلا گیا۔ دل میں شادی کے بعد تمہارا پرفیوم استعمال کروں گی۔ اس کا بس نہ چلتا تھا وہ شیر دل کی ہر چیز پہ قبضہ کر لے۔ میری جان، میرا سب کچھ تمہارا ہے، مجھے بہت اچھا لگے گا تم میرا پرفیوم استعمال کرو، لیکن میں چاہوں گا میری ماں کی اپنی خوشبو ہو، جس سے میں اسے پہچان سکوں گا۔ واقعی؟ ماہا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ڈمپل نے اپنی چیپ دکھائی۔ ہاں میرا بچہ۔ ماضی سے بہت مشکل سے حال میں سفر کیا اور بھرپور وضاحت کے ساتھ وہ باہر کی طرف بڑھا۔ ناشتے کی ٹیبل پہ سب موجود تھے۔ اسے یہاں دیکھ کے سب حیران رہ گئے۔ تم کب آئے؟ خالد شاہ نے جوان بیٹے کو سامنے دیکھ کے خوشی سے پوچھا۔ ان کے ہر انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھ کے باپ کے گلے لگا اور پھر چاچا کے گلے لگا اور باری باری سب عورتوں سے ملا۔ آخر میں گل کا حال چال پوچھا اور بیٹھ گیا۔ کھانا سب لوگ خاموشی سے کھاتے تھے۔ کھانا خاموشی سے کھایا گیا اور پھر چائے آ گئی۔ کیا ارادہ ہے تمہارا شیر دل؟ خالد شاہ نے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں بابا سائیں، اب یہیں رہنے کا ارادہ ہے اور آپ لوگوں کا ہاتھ بٹانے کا ارادہ ہے۔ بہت اچھا ارادہ ہے برخوردار۔ پہلے تو سارا کام بہرام سنبھالتا تھا، اب اس کی غیر موجودگی میں ہم دونوں بہت تنہا خود کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ تو اچھی بات ہے، تم اب یہیں رہو گے؟ جی بابا سائیں، جہاں سارے بہت خاموش تھے۔ جی بابا سائیں، جہاں سارے بہت خوش تھے، وہیں گل کا موڈ آف تھا۔ اب شیر دل کی موجودگی میں اسے بہت محتاط رہنا پڑے گا۔ وہ کیسے اس سے ملے گی؟ اور شیر دل وہ وہاں ہو کر بھی وہاں موجود نہ تھا، بلکہ اس کے ذہن کے پردوں میں ماہا سوار تھی۔ ماہی بیٹا تھوڑا تیار رہا کرو، آج میرا بیٹا آ چکا ہے ہمیشہ کے لیے، اور مرد کو ہمیشہ عورت بن سنور کر ہی پیاری لگتی ہے۔
مہرین بیگم نے ماہی کو جب کچن میں رفہولیے میں دیکھا تو کہا۔ ماہی جو توجہ سے ان کی بات سن رہی تھی ایک پل کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس نے صرف جی میں جواب دیا۔ اس پل اس کا دل چاہ رہا تھا ان سے پوچھے، کیا تیار ہونا اتنا آسان ہوتا ہے؟ کیا ناپسندیدہ انسان کے لیے بھی کبھی عورت تیار ہوئی ہے؟ کیا اس مرد کے لیے بھی کبھی عورت تیار ہوئی ہے جس نے پلٹ کے اس کی خبر نہ لی؟ بے شک وہ بنی ہوئی تھی، لیکن تھی تو اس کی بیوی، پھر وہ اس کے لیے کیوں تیار ہوتی؟ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ جی آنٹی۔ اور ماہی خاموشی سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ بالاج کو کسی سے خبر ملی کہ شیردل واپس آ گیا ہے تو وہ شیردل سے ملنے آیا، لیکن شیردل کے ملازموں نے اسے ڈیرے سے باہر روک لیا۔ شیردل، مجھے تم سے بہت امپورٹنٹ بات کرنی ہے، ایک دفعہ مجھ سے مل لو۔ بالاج نے جب دیکھا کہ اسے ملازموں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے تو اس نے چیخ کے کہا۔ شیردل کے کانوں میں اس کی آواز گونج رہی تھی، لیکن اس نے توجہ نہ دی۔ یہی وہ شخص تھا جس کی وجہ سے اس نے اپنی ماں کھوئی۔ اگر بہرام دن ہو تو شاید حالات کچھ اور ہوتے۔ کریم، اسے کہہ دو یہاں سے چلا جائے، ورنہ میرے ہاتھوں سے اس کا خون ہو جائے گا۔ دل نے اپنے خاص ملازم سے کہا تو کریم باہر کی طرف بڑھ گیا، جہاں بالاج کھڑا تھا۔ تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ صاحب بہت برے طریقے سے پیش آئیں گے۔ میں ابھی تو جا رہا ہوں، لیکن میں پھر ضرور آؤں گا۔ بالاج یہ کہہ کر وہاں سے واپس آ گیا۔ اس وقت بالاج کی آنکھوں میں کیا کچھ نہ تھا، ٹوٹے سپنے۔ اور شیردل اس پل سکون چاہتا تھا، لیکن ایک پل کے لیے بھی سکون میسر نہ تھا۔ اس کے اندر کی آوازوں کا شور باہر کی آوازوں کے شور سے زیادہ تھا۔ وقت بھی اس پل ماہی کی قسمت پر رش کر رہا تھا۔ جب سے ماہی نے سنا تھا کہ شیردل حویلی لوٹ آیا ہے، وہ بہت محتاط ہو کر رہنے لگی۔ وہ حویلی بہت کم جایا کرتی تھی۔ آشنا بیگم اور گل شیردل کی وجہ سے اسے کام نہیں بتایا کرتی تھی۔ وہ دونوں چاہتی تھی کہ ماہی حویلی کم آیا کرے۔ مہرین بیگم تو اسے پہلے بھی کام نہیں بتایا کرتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ وہ شاید کبھی اپنے گھر والوں سے مل سکے گی، شاید کبھی اس ظالم کو دیکھ سکے گی، شاید کبھی اسے شوہر کی ایک نظر حاصل ہوگی۔ کوارٹر میں موجود خاموشی سے اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر وہ مزید یہاں بیٹھی تو اس کا دل بند ہو جائے گا۔ تو وہ خاموشی سے چھت کی طرف بڑھ گئی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی بدلنے والی ہے۔ آج گل چھت پہ اکیلی موجود تھی، شاید وہ کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ ماہی کو چھت پہ دیکھ کے وہ ایک پل کے لیے گھبرا گئی۔ تم اس ٹائم یہاں کیا کر رہی ہو؟ گل نے دبی دبی آواز میں غصے سے پوچھا۔ میرا دل گھبرا رہا تھا، تھوڑی تازہ ہوا لینے آئی ہوں۔ جاؤ یہاں سے، گل نے ماہی کو حکم دیا۔ ماہی جانے کے لیے پیچھے کی طرف مڑی تو اسے چھت پہ کسی کے کودنے کی آواز سنائی دی، تو وہ فوراً سے پلٹی۔ ماہی پہلے سے جانتی تھی اس کے ری ایکشن نارمل رہے، لیکن گل بد حوث ہو گئی۔ شیردل جو شاور لے کے نکلا تھا، اس نے کھڑکی سے گھر پہ کسی کو چڑھتے ہوئے دیکھا تو حیرانگی سے باہر کی طرف لپکا۔ پہلا خیال اسے چھت کا آیا تو وہ چھت کی طرف بڑھا۔ چھت پہ شیردل کو دیکھ کے گل نے جلدی سے اپنے حواسوں کو قابو میں پایا۔ بھابھی صاحب، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اور یہ دونوں کون ہیں؟ شیردل ماہی اور دوسرے لڑکے کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ میں نہیں جانتی کہ یہ لڑکا کون ہے، اسے اس لڑکی نے بلایا ہے، میں تو شور کی آواز سن کر اوپر کی طرف بڑھی ہوں۔ گل نے سارا الزام ماہی کے اوپر ڈال دیا، اور ماہی تو وہ آواز سن کر سن ہو چکی تھی۔ وہی آواز تھی جو اس کے لیے سکون کا باعث تھی، جسے وہ بنا تھکے 24 گھنٹے سن سکتی تھی۔ ماہی کا پورا چہرہ کور تھا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ شیردل نے بہت مشکل سے خود پہ کنٹرول کر کے تمیز کے دائرے میں پوچھا، ورنہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اسی وقت اس لڑکی کا قتل کر دے۔ یہ ونی ہو کر جو آئی تھی، گل نے نفرت سے کہا۔ انہیں باتوں میں مصروف دیکھ کر فرحان جلدی سے دیوار کے سہارے سے نیچے کی طرف اترا۔ شیردل بھی اس کے پیچھے گیا، لیکن وہ اسے پکڑ نہ سکا۔
ہاں، لیکن اسے ماہی کو ٹھیک کرنا تھا۔ گل اپنے روم کی طرف بڑھ گئی لیکن ماہی وہیں سن ہو کر کھڑی تھی۔ شیردل تھکا ہارا واپس گھر آیا تو اسے ماہی کا خیال آیا تو وہ چھت کی طرف لپکا جہاں ماہی کھڑی تھی۔ ماہی نے شیردل کے قدموں کی آواز سنی تو وہ اس کی طرف بڑھی۔ ابھی وہ آگے بڑھ کے اس کے گلے لگتی کہ پہلے ہی اس کی آواز نے روک دیا۔ لڑکی، تمہیں شرم نہیں آئی تھی؟ کسی اور کے نکاح میں ہوتے ہی اپنے یار کو یہاں بلا لیا۔ اپنی عزت کا خیال نہیں تھا تو میری عزت کا خیال رکھ لیتی۔ شیردل نے غصے سے دہاڑتے ہوئے پوچھا۔ اب چپ کیوں ہو؟ بولو۔ شیردل نے اس کے بازو سے پکڑا۔ شور کی آواز سن کر سارے گھر والے چھت پہ جمع ہو گئے۔ وہ پہلی دفعہ شیردل کو غصے میں دیکھ رہی تھی اور چیختے ہوئے اس کے ہوش جواب دے گئے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ خالد شاہ کی آواز غصے سے گونجی۔ بابا صاحب، میں نے آج اس لڑکی کو رنگے ہاتھوں اپنے یار کے ساتھ پکڑا ہے۔ میں اسے اپنے نکاح میں لے کر آیا تھا اور آپ لوگوں کے حوالے کر کے گیا تھا۔ کیا آپ لوگوں نے اس کی حفاظت کی؟ شیردل خالد شاہ سے پوچھنے لگے۔ مجھے لگتا ہے ہم نے اسے کچھ زیادہ ہی ڈھیل دے دی جس کی وجہ سے نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے۔ اس کا دماغ ٹھکانے لگانا پڑے گا۔ یہ تمہاری گنگار ہے، جو مرضی تمہارا دل چاہتا ہے اسے سزا دو۔ اور خالد شاہ نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ ان کے پیچھے ہی مہرین بیگم بھی نیچے کی طرف بڑھی اور آشنا اور گل بھی نیچے کی طرف بڑھی۔ ماہی اس پل صفائی نہیں دے پا رہی تھی اور شیردل پہ غصہ سوار تھا، ورنہ شاید وہ پہچان پاتا کہ وہ اس کی ماہ تھی۔ کیا واقعی ماہی اس کی ماہ تھی؟ وہ تو اپنی ماہ کی خوشبو دور سے پہچان لیتا تھا۔ وہ اس کی ماہ نہیں تھی، وہ تو کوئی اور ہی عورت تھی، بیمار سی، کمزور سی، پرانے بوسیدہ کپڑوں میں موجود۔ میرے کمرے میں آؤ۔ شیردل آرڈر دے کر روم کی طرف بڑھ گیا۔ ماہی کو اس پل اس سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اسے اپنا دل سمجھ رہی تھی لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ تو کوئی اور ہی زخمی شیر ہے۔ شیردل کمرے میں رنکنگ چیئر پہ غصے سے جھول رہا تھا۔ اس پل ماہ رنگ اس کے دماغ سے نکل چکی تھی۔ یاد تھا تو صرف یہ کہ اس کی بیوی اس کی عزت پامال کر رہی ہے۔ ماہ رنگ نے ہلکے سے دروازہ ناک کیا۔ یس۔ شیردل نے خود پہ قابو پا کر اجازت دی۔ وہیں رک جاؤ۔ ماہ آگے کی طرف بڑھنے لگی لیکن شیردل کی آواز پہ وہیں رک گئی۔ کیا کہنا ہے آپ کہ میڈم جی اپنے شوہر سے پردے کر کے ملاقات کر رہی ہو اور رات کے اندھیرے میں یار کو بلایا؟ ماہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ تو اس پل شیردل کو محسوس کرنا چاہتی تھی لیکن اگلے کے لفظ میں نفرت ڈوبی ہوئی تھی۔ کچھ بولو گی یا گونگی ہو؟ مسلسل خاموشی سے شیردل تنگ آ چکا تھا۔ ماہی نے بولنے کی کوشش کی۔ میرے پاس اتنا فارغ وقت نہیں ہے کہ میں تمہارے میں سنوں۔ میں نے تمہیں یہاں اس لیے بلایا ہے کہ کل سے میرے تمام کام تم کرو گی اور اگر کسی کام میں کوئی کوتاہی ہوئی تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ اب تم جا سکتی ہو۔ تو خاموشی سے ماہی نیچے کی طرف بڑھ گئی۔